گھوڑوں اور اونٹوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ نہایت سست روی سے دمشق کے صدر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام سا قافلہ نہیں تھا، بلکہ سرزمین کوقاف کی اس خونخوار تاتاری اور منگول قوم کا تھا جنہوں نے کئی برس قبل سلطنت خوارزم کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھی، مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا ڈالے تھے۔ آندھی اور طوفان کی طرح یہ قوم آن ہی آن میں یوں چھا گئی کہ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے جھکتے اور پھر ٹوٹتے چلے گئے۔ یوں تو منگولوں کے قافلے عرصہ دراز سے سلطنت مسلمہ میں تجارت کے سلسلے میں آیا کرتے تھے، اور ریچھ اور بھیڑیے کی گرم کھالوں کی بڑی مقدار تہذیب یافتہ قوم کو میسر آتی تھی۔ منگول تاجروں کو عموماً جن اشیاء کی اشد ضرورت پڑتی تھی ان میں خصوصاً خورد و نوش کی اشیاء اور کپڑے وغیرہ شامل تھے۔ ممکن تھا کہ یہ لوگ تجارت کے بہانے تہذیب و تمدن سے آگاہی حاصل کر لیتے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمانان اسلام دن بدن احکام شریعت سے غافل ہو کر بدعتوں کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کی اصلاح میں بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں ناکام ہو چکی تھی۔ قدرت نے انہیں سزا دینے کی ٹھان لی، اور یہ سزا بڑی عبرت انگیز اور خوفناک تھی۔ منگول جو کہ بے خبری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں تموچن جیسا رہنما میسر آ گیا جو کہ چنگیز خان کے لقب سے سلطنت خوارزم پر آتاب بن کر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے گئے۔ ان کی سرزمین منگولوں کے گھوڑوں تلے رودی گئی، شہروں کے شہر خاک اور ملبے کے ڈھیر بن گئے، جیتے جاگتے لوگ کھوپڑیوں کے میناروں میں بدل گئے۔ یہ سلسلہ ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا تھا۔ منگولوں اور تاتاریوں کے لشکر مسلمانوں کے علاقوں کو مسلسل پامال کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں ان کے قافلوں کی آمد سے تمام شہروں میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ منگولوں کی اتنی دھاک تھی کہ وہ جو مطالبہ کیا کرتے تھے ان کی تعمیل کرنا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ بغداد کسی حد تک اس اثر کو ظاہر کرنے میں کامیاب ضرور تھا، اس کا وجود ہی مسلمانوں کے لیے آخری سہارا تھا۔ بغداد میں کثیر التعداد افواج کی موجودگی سے کسی حد تک اطمینان ضرور تھا۔ ایک ایسا ہی قافلہ 630 ہجری میں دمشق میں داخل ہوا۔ کوتوالے شہر کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی۔ اس نے تاتاری قافلے کا شہر کے صدر دروازے پر استقبال کیا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قافلے کو قیام کے دوران کسی دہشت گردی کا شکار نہ ہونے دے۔ سرزمین خوارزم سے بچ کر آنے والے لوگ کئی شہروں میں پناہ گزین تھے۔ ان کی طرف سے یہ خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ وہ کسی تاتاری تاجر کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنا ڈالے۔ جو کچھ ماضی میں بیت چکا تھا اس کا دہرانا آنے والی نسلوں کی تباہی کا سبب بن سکتا تھا، لہٰذا محتاط رہائی اپنانا بھلائی کے حق میں تھا۔ وہ قافلہ دمشق کے شمالی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ کوتوالے شہر اپنے ہرکاروں کے ہمراہ اس کے عقب میں رہا۔ جب اس قافلے نے بیت الحضر نامی حصے میں پڑاؤ ڈالا تو کوتوالے شہر نے ان سے اپنا تعارف کرایا، اپنی طرف سے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ اس قافلے کا امیر بلاکا خان نامی تاتاری تھا۔ یہ اپنے قافلے کا واحد شخص تھا جسے عربی زبان سے آگاہی تھی۔ اس نے کوتوالے شہر کا شکریہ ادا کیا، اپنے قیام کے بارے میں تفصیل بتائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کوتوالے شہر چند ضروری اقدام اٹھا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ قافلے کے لوگ وہاں اپنے خیمے گاڑنے لگے۔ بیت الحضر ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں کسی کو مستقل آباد ہونے یا مکان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جگہ سرکاری طور پر ایسے تاجروں کے لیے وقف تھی جنہیں دمشق میں عارضی طور پر ٹھہرنا ہوتا تھا۔ اس میدان کے بائیں کنارے پر ایک کنواں تھا جہاں پانی ہر وقت میسر رہتا۔ بلاکا خان نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دی اور اپنے خیمے میں ایک بڑے ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ یہ قالین اسی کے لیے لگایا گیا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا۔ بلاکا خان آج آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس عمدہ کھالوں کا بڑا ذخیرہ تھا جو اسے دمشق میں فروخت کرنا تھا۔ دمشق کے لوگ بیت الحضر کے قریب سے گزرتے تو حیرت و خوف سے ان پر نگاہ ڈالے بغیر نہ رہ پاتے۔ بلاکا خان دل ہی دل میں ان کے چہروں پر چھائے ہوئے خوف کو دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا۔ شام ڈھل گئی اور رات کی تاریکی بڑھنے لگی۔ ایسے میں ایک مقامی شخص اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے وہاں آیا۔ اس کی آمد اور انداز بڑا مشکوک تھا۔
قافلے کے محافظوں نے اسے روکنا چاہا تو اس نے بلاکا خان کا نام لیا اور اپنا نام بتایا، جس پر انہیں قدر اطمینان ہو گیا۔ نووارد دمشق کے بردہ منڈی کا نامی تاجر ابو داؤد تھا۔ وہ ایک محافظ کی معاونت میں بلاکا خان کے خیمے تک پہنچ گیا۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، اندر داخل ہو گیا۔ بلاکا خان اس کی صورت دیکھ کر محض مسکرا دیا۔ اس نے محافظ کو اشارہ کیا تو وہ باہر نکل گیا۔ بلاکا خان نے ابو داؤد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ابو داؤد نے ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا لی۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب کئی لمحے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ بلاکا خان نے پہلو میں پڑی سرائی میں سے 2 جام بھرے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ ابو داؤد نے وہ جام یوں لیا جیسے کوئی خاص نعمت ہو۔ ابو داؤد، بلاکا خان ایک گھونٹ لیتا ہوا بولا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تمہاری راہ تکتے تکتے سارا دن بیت گیا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید تم یہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ پہلے اگر کام کی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، تم پہلے تجارت کے خواہش مند ہو تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلاکا بولا، تمہارے پاس کتنے دانے ہیں؟ دانے تو تھوڑے ہی ہیں مگر کیا؟ ابو داؤد کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ نہایت قیمتی ہیں۔ بلاکا خان معنی خیز انداز میں مسکرایا، جس پر ابو داؤد کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا لوگے؟ میں ان کی فروخت میں خود دلچسپی رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کسی دوسرے کو زیادہ فائدہ دینے کے بجائے مجھے خود سارا نفع سمیٹنا چاہیے۔ بلاکا خان نے جام کی چسکی لگائی اور سر دھننے لگا۔ تمہاری یہ بات مجھے بھلی نہیں لگی۔ یہ کاروبار ہے ابو داؤد، فرق صرف اتنا ہے کہ تم پہلے میرے تنہا خریدار ہوا کرتے تھے، مگر اب خریدار کئی لوگ ہوں گے۔ جو منافع تم حاصل کرتے تھے میں وہ سب خود رکھنا چاہتا ہوں۔ بلاکا خان کے لہجے میں بے اعتنائی سی پھیلنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہارا مال ہے، میں اب چلتا ہوں۔ ابو داؤد کا چہرہ ناکامی سے مردہ سا ہو رہا تھا۔ اس نے جام ایک جانب رکھا اور کھڑا ہو کر لباس صحیح کرنے لگا۔ وہ پردے کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک وہ دوبارہ مڑا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ بلاکا خان اس کی جانب لاپرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اچانک مڑنے پر فوراً سنبھل گیا۔ بلاکا خان اس کی جانب استفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہاں تم ایک دانہ بھی نہیں بیچ پاؤ گے، کیونکہ ہر جگہ کے کچھ قوانین و اصول ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر نووارد تاجر مال براہ راست گاہک کو نہیں بیچ سکتا۔ وہ پابند ہے کہ مال صرف مقامی تاجر کو دے کر چلا جائے۔ تمہارا تو مال ہی دوسری نوعیت کا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے تم اس میں سے ایک بھی دانہ کسی کو نہیں بیچ پاؤ گے۔ یہاں کے لوگ تم سے ضمانت بھی طلب کریں گے کہ خریدا ہوا دانہ انہیں دھوکہ دے کر فرار تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ضمانت صرف مقامی تاجر کی ہی ہوتی ہے، باہر سے کبھی کبھار آنے والے تاجروں کی نہیں۔ ابو داؤد کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی، جبکہ بلاکا خان اس کی بات پر قدرے پریشان ہو گیا۔ اس کی بات کسی حد تک درست بھی تھی، اس کی ضمانت معتبر نہیں تھی۔ تو پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بلاکا خان نے استفسار کیا۔ میں نے کیا چاہنا ہے، تم اپنی بات کرو۔ مال مجھے بیچنا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ادھر آؤ، بیٹھو۔ ابو داؤد مسکراتا ہوا واپس گاؤں تکیے پر دراز ہو گیا۔ بلاکا خان نے 2 جام مزید بھرے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ دیکھو، یہ مال عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ بلاکا خان نے کہا۔ ہاں، کتنے دانے ہیں؟ 40۔ کیا لوگے؟ جو قیمت لگے گی اس کا 2/3 حصہ۔ نہیں، یہ بہت زیادہ قیمت ہے۔ مال دیکھو گے تو تمہیں خود ہی اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا کہ یہ قیمت کچھ بھی نہیں بلاکا خان، میں ایسا سودا نہیں کر سکتا۔ مال چاہے جیسا مرضی ہو، تم فی دانہ کے لحاظ سے قیمت لگاؤ۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھو، اگر کوئی دانہ فرار ہو گیا تو اس کی قیمت تم نہیں، میں نے ہی لوٹانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مال دیکھنے کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جائے تو بہتر ہے۔ بلاکا خان نے باہر کسی کو آواز لگائی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک تنو مند شخص خیمے میں داخل ہوا، جو کہ صورت سے ہی تند مزاج معلوم ہوتا تھا۔ بلاکا خان نے اسے تاتاری زبان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ابو داؤد اسی دوران خاموشی سے بیٹھا رہا۔ بلاکا خان نے فرصت کے دوران 2 جام اور بنائے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔
ابو داؤد جب بھی جام اپنی جانب بڑھتا دیکھتا تو اس کی نگاہوں میں حرص کی چمک عیاں ہو جاتی تھی۔ بلاکا خان اس کی بھوک کو تاڑ چکا تھا، اس نے اس بار سراہی کچھ ایسے انداز میں رکھ دی کہ وہ جب چاہتا جام بھر لیتا۔ کچھ ہی لمحوں میں باہر سے وہی تنومہ شخص خیمے میں دوبارہ داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھا بلکہ اس کے ہمراہ ایک 10 سالہ خوبصورت لڑکا بھی تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور نزاکت نے اسے مزید پرکشش بنا ڈالا تھا۔ ابو داؤد کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ جام کو بھول کر اسے تکتا ہی رہ گیا۔ واللہ یہ تو غلامان جنت کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ ابو داؤد بے اختیاری سے بڑبڑا اٹھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ مال بے حد قیمتی ہے؟ یہ خاص دانے صرف میرے ہی پاس ہیں اور یہ صرف صاحب ذوق لوگوں کے لیے ہی ہو سکتے ہیں۔ بلاکا خان نے لوہا گرم دے کر چوٹ لگائی۔ ابو داؤد، یہ خاص دانے میں دشت قبچاک اور الف لیلوی کوہ کاف کی وادی سے لے کر آیا ہوں۔ ویسے تو تم سے پہلے بردہ منڈی کا تاجر عبد الرحیم سمرقندی بھی آیا تھا۔ بلاکا خان جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ ابو داؤد جو کہ ابھی تک اسی لڑکے کو تکے جا رہا تھا، عبد الرحیم کا نام سن کر یکدم چونک اٹھا۔ اسے کیا تمیز تجارت کی؟ ابو داؤد چل بھول گیا۔ بلاکا خان، تجارت کرنا ہے تو مجھ جیسے شخص سے کرو، میری منڈی میں ساکھ آلہ ہے، اور یاد رکھو کوئی دوسرا تاجر یہاں تک میری رفتار سے آج تک مال نہیں بیچ پایا۔ ابو داؤد، بلاکا خان مسکرا کے بولا، مال کے بکنے کی بات چھوڑو، یہ دانے اتنے لاجواب ہیں کہ یہ خود ہی اپنا خریدار ڈھونڈ لیں گے، ان کے لیے کسی کی اعلیٰ ساکھ کی ضرورت نہیں۔ تم نے کتنے دانے بتائے تھے؟ 40 دانے۔ دیکھو بلاکا خان، ابو داؤد اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا، تم مال کی قیمت بولو، حصوں کے چکر میں نہ پڑو۔ حصوں کے چکر میں شاید تم گھاٹے میں رہ جاؤ۔ کاروبار کرنا ہے تو گھاٹے اور نفع کا سوال کیا؟ تم اگر چاہو تو میں 5 دینار سرخ فی دانہ دے سکتا ہوں، حالانکہ میں نے ابھی پورا مال دیکھا بھی نہیں۔ ابو داؤد نے قیمت لگا دی۔ ابو داؤد، بلاکا خان منہ بنا کر بولا، مال کے مطابق قیمت بولو، 5 دینار تو ان کے جوتوں کی قیمت نہیں۔ بہرحال قیمت تو وہی رہے گی، یعنی آخری بولی کا 2/3 حصہ۔ اگر کوئی اس قیمت پر تیار نہیں تو میں مال کسی دوسرے شہر میں لے جانا زیادہ پسند کروں گا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ نہیں، میں آخری بات کہوں گا، ہاں شوق سے کہو۔ اگر تم اس طرح مصر ہو تو آخری بولی کا 2/3 نہیں، 1/3 لے لو۔ نہیں، قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ سوچ لو، پھر شکوہ نہ کرنا، میں کسی اور سے سودا کر لوں گا۔ بلاکا خان اس کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو داؤد نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ بلاکا خان اس کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ابو داؤد دمشق کے اعلیٰ تاجروں میں نمایاں حیثیت کا مالک تھا۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا تو شاید ہی کوئی اور تاجر اس کے مال کو خریدنے کی حامی بھرتا۔ دوسرا، جو قیمت بلاکا خان کے ذہن میں تھی اس پر کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ابو داؤد، میں بھی آخری بات بولوں؟ بلاکا خان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ابو داؤد نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، نہ تمہاری بات نہ میری بات، وسط میں سودا کر لیتے ہیں، آدھا آدھا۔ اس کی بات سن کر ابو داؤد کان کھجانے لگا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ سودا اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ بلاکا خان کے چہرے پر بھی بشاشت پھیل گئی۔ اسی خوشی میں جام پر جام چلنے لگے۔ بلاکا خان جہاں کھالوں کا تاجر تھا، وہیں وہ غلام اور لونڈیوں کی تجارت بھی کرتا تھا۔ یہ خیال اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے آیا تھا جب خاقان اعظم کی جانب سے اس کے حصے میں کوہ کاف اور دشت قبچاک سے وافر مقدار میں غلام ملے تھے۔ ان علاقوں میں کچھ ہی سال قبل اسلام کی روشنی پہنچی تھی۔ ابھی ایمان دلوں میں پوری طرح روشن بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگولوں نے اسلام دشمنی میں ان علاقوں کو بھی پامال کر ڈالا۔ یہاں کے معصوم شہریوں کو صرف اس بات کے جرم میں موت و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل کیوں ہوئے۔ نوجوانوں اور بوڑھوں کو ہلاک کر کے ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر مزید ستم یہ ہوا کہ ماؤں سے ان کے بچوں کو جدا کر کے مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا، جہاں منگول تتاری لوگوں نے انہیں خوراک اور بوجھ سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے آگے بیچ ڈالا۔ بلاکا خان بھی ایک ایسی ہی کھیپ لے کر دمشق آیا تھا۔